الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حسد کے بارے میں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے ملے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ کے اندر حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اب حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہنا، یعنی اس کے بارے میں برا گمان رکھنا، برائی جو ہے اس کے چاہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو نعمت عطا کی ہے اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ ذہن کے اندر خیال کرے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، کوٹھی دی ہے، گاڑی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جس طرح اسے نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے بھی نعمتیں عطا کرے، تو یہ حسد نہیں ہے۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا کہ اس سے یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو عائد کرتے ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جب ہم دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اسی حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کرایا گیا۔ اسی حسد کی وجہ سے یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا لائے، ایمان جیسی دولت سے محفوظ رہے۔ کس وجہ سے؟ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آخری نبی ہے وہ بنے۔ یہودیوں کا خیال تھا، ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ منصب جو تھا وہ بنی اسماعیل کو عطا فرمایا۔ تو اسی وجہ سے یہودی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے محبوب کائنات نے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ یعنی جس بندے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیوں کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے حسد کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ اسی طرح حسد کے بارے میں قابیل نے اپنے حابیل بھائی کو اسی حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا، کیونکہ وہ آپ سے جلتا تھا۔ اسی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو حسد کے بارے میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کریں، ایک دوسرے سے جلا نہ کریں، دل کے اندر حسد بغض نہ رکھا کریں۔
آئے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رب کائنات کے بارگاہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ رب کے عرش کے نیچے کھڑا ہے، تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تیرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہے، بڑا اس کا مرتبہ ہوگا، بڑا مقام ہوگا، اس پر رقص کرتا ہوگا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں جب عرض کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ ایسا میرا نیک بندہ ہے کہ اس کے اندر 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مجھ کو بڑے پسند ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولا کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے، یہ تیرا حبیب بن چکا ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایک تو اس بندے کے اندر یہ عمل ہے کہ یہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، کسی کے ساتھ جلتا نہیں ہے، بغض نہیں رکھتا۔ دوسرا اس کے اندر اچھا عمل یہ ہے کہ کبھی بھی یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل اس کے اندر یہ ہے کہ چغل خوری نہیں کرتا، یعنی یہ لوگوں کی چگلیاں نہیں کرتا، بغض نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، کینہ نہیں کرتا۔ اس کے اندر یہ 3 عمل مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ میرے قریب ہو چکا ہے، میرا نیک بندہ بن چکا ہے۔ آئے حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن محبوب کائنات صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبوب کائنات نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، ابھی ایک بندہ جنتی آنے والا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آیا، اس کے بائیں ہاتھ کے اندر لوٹا تھا اور داڑھی سے اس کے پانی ٹپک رہا تھا۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، یہ بندہ جنتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر دوسرا دن آیا، محبوب کائنات نے فرمایا، میرے صحابہ ابھی ایک بندہ آنے والا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پھر وہی بندہ آیا۔ جب تیسرا دن گزرا پھر محبوب کائنات نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، ابھی وہ بندہ آنے والا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کائنات نے فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کیا کیا، جب وہ انصاری صحابی آیا، میں نے کہا کہ اے انصاری صحابی، میں ایک رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو انصاری صحابی کہتے ہیں کیا تو اپنے والدین سے ناراض ہے، کیا گھر سے ناراض ہو کر آیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں، ہاں میں اپنے یہی سمجھا، میں اپنے گھر سے ناراض ہو کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اس کے گھر میں چلے گئے، آپ نوٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے بارے میں محبوب کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ سو گیا، رات کو اٹھا، کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، پھر سو گیا۔ جب 3 راتیں گزر گئی، میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس بندے کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے بندے بتا، کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے، حالانکہ میری عبادت اس سے زیادہ ہے، تو رات کو کم عبادت کرتا ہے، میں زیادہ عبادت کرتا ہوں،
تو ایک قرآن پاک کا سپارہ پڑھتا ہے، میں 3 پڑھتا ہوں، اے بندے بتا کون سا تیرے اندر ایسا عمل ہے؟ تو وہ صحابی آگے سے عرض کرتا ہے بتاؤ کیا وجہ ہے، تو کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے انصاری صحابی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 3 دن تو معموم کائنات کی بارگاہ میں آیا ہے، معموم کائنات نے فرمایا ہے کہ اے انصاری صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسا صحابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ واقعی میرے بارے میں معموم کائنات نے فرمایا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص تجھے میں بتاتا ہوں کہ میں کون سا ایسا عمل کرتا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے بتا کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے؟ تو آگے سے انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں ایک چیز نہیں کرتا کہ میں لوگوں سے کبھی حسد نہیں کرتا، لوگوں سے کبھی بغض نہیں رکھتا، لوگوں سے کبھی جلتا نہیں ہوں۔ جب بھی رات کو سوتا ہوں تو صبح اٹھتا ہوں تو اپنے دل کو تمام لوگوں کے لیے صاف کر لیتا ہوں۔ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تیرے لیے بھی اتنی دل کے اندر محبت ہے جتنی دوسرے صحابہ کے لیے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آگے سے عرض کرتے ہیں بس اسی عمل کی وجہ سے معموم کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ حسد جو ہے یہ تمام برائیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہمیں حسد جیسی بری لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔